السلام علیکم عزیز بچوں، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں پیج نمبر 53 اور پیج نمبر 54 میں سے ایک حصہ مطالعہ کیا۔ کل کے سبق میں منشی جی اور سلیم کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی آخر میں۔ تو منشی کہتے ہیں کہ دنیا امید پر قائم ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میں منصوبے بنا رہا ہوں، اور خدا نے چاہا تو اسی بہانے میری قسمت جاگ اٹھے۔ آج اس سے آگے کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھ لینا اپنی کتاب میں پیج نمبر 54 کا، میں نے یہاں پر آپ کو مارک کیا ہے۔ یہاں سے بیوی کہتی ہے، تو یہ کون کہتا ہے مگر تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو جیسی کہ دولت مل ہی تو گئی۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ تو کسی نے کہا نہیں کہ دنیا امید پر قائم ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں تم تو اس طرح باتیں کر رہے ہو جیسے کہ دولت تمہیں مل گئی ہو۔ مجھے کہتے کس طرح کی باتیں؟ مجھے الٹا پوچھتے بھی سے کس طرح کی باتیں؟ یعنی اگر میں کچھ معلومات حاصل کر رہا ہوں تاکہ ضرورت کے وقت بالکل کورا ثابت نہ ہو، تو یہ بھی گویا حماقت ہے۔ اگر میں کچھ معلومات حاصل کر رہا ہوں، کسی سے دریافت کر رہا ہوں تاکہ ضرورت کے وقت مجھے کام آئے، تاکہ ضرورت کے وقت مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے، تو یہ کیا بیوقوفی ہے؟ بھائی صاحب، خدا کرے اب کہ آپ ہی کو انعام مل جائے، خدا کرے کہ اس بار آپ کو ہی انعام مل جائے، مگر لاٹری کی انعام کے امید پر اس طرح انتظام کرتے ہوئے میں نے آپ ہی کو دیکھا۔ لیکن ایک لاٹری کا ٹکٹ خرید کر اس لاٹری کی امید پر اتنے منصوبے بناتے ہوئے میں نے آپ کو ہی دیکھا۔ منشی کہتے ہیں انتظام، تو میں نے آخر کون سا انتظام کیا؟ کیا انتظام کیا میں نے؟ کون سا انتظام کیا؟ یہی نہ کہ کوئی کوٹھی اپنی نظر میں ہے، بس اتنا ہے کہ میں نے ایک کوٹھی کو میں نے اپنی نظر میں لایا ہے، یعنی کہ ایک کوٹھی کے بارے میں نے دیکھ کے رکھا ہے۔ موٹر کے لیے فیصلہ کر لے، ایک موٹر گاڑی خریدنے کا میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ آپ ہیں صاحبزادے، آپ صاحبزادے ہیں، اب تو بڑے ہیں، اس کو انتظام نہیں دور اندیشی کہتے ہیں۔ بھائی اس کو انتظام نہیں کہتے، دور اندیشی کہتے ہیں۔ میرے ذہن میں انعام پانے کے بعد کی تمام اسکیم موجود ہے، یعنی کہ میں نے انعام حاصل کرنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے وہ تمام میں نے منصوبے اسکیم میں نے اپنے تیار کر کے رکھے ہیں، تاکہ اس وقت کچھ سوچنا نہ پڑے، تاکہ انعام ملنے کے بعد، روپے ملنے کے بعد سوچنے پر وقت ضائع نہ ہو۔ سلیم کہتے ہیں تو یہ کہیے کہ آپ اس کے علاوہ بھی کچھ سوچ چکے ہیں۔ اس کا مطلب آپ نے اس کے علاوہ بھی، ابھی تک کیا بات تھی؟ لال کوٹھی اور موٹر کی، اس کے علاوہ بھی آپ نے کچھ سوچا ہے؟ منشی کہتے ہیں نہیں، خیر سوچ دوج تو میں نہیں چکا ہوں، کچھ سوچ دوج یہ کلمہ اور محمل ہے نا، سوچ کلمہ دوج محمل، کبھی کبھار الفاظ کو وزن دینے کے لیے محمل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوچ دوج تو میں نے نہیں چکا، میں نے کچھ سوچا ووچا تو نہیں ہے، مگر ہاں یہ ہے کہ اگر اس وقت ایک دم سے لکھ پتی بن جاؤں تو مجھ کو لکھ پتی بننے کی تعلیم کسی سے حاصل نہ کرنا پڑے۔ سوچا کوچا تو کچھ نہیں ہے، ہاں میں نے اس وقت اگر مان لو ایک وقت اسی وقت میں لکھ پتی بن جاؤں تو لکھ پتی بننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مجھے کسی پہ پاس جا کے سبق لینے کی ضرورت نہیں۔ مثلا میں جانتا ہوں کہ ایک لکھ پتی کے لڑکے کو میونسپلٹی کے مکتب میں نہیں بلکہ اس انگریزی اسکول میں پڑھنا چاہے۔ مثلا ایک لکھ پتی کے بچے کو کسی سرکاری میونسپلٹی کے اسکول میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو تو کسی ایک اچھے سے انگریزی اسکول میں پڑھنا چاہیے، جہاں ایک بچے کی پڑھائی کا خرچ 100 روپے مہینہ ہوتا ہو، جہاں پر کم سے کم مہینہ اس وقت 100 روپے ایک بڑی قیمت ہوتی ہے، تو کم سے کم 100 روپے مہینے میں اس بچے پر خرچ آتا ہو، اور اس کے یہاں کم از کم 50 روپے کا باورچی ہونا چاہیے، اور کم سے کم اس بچے کے لیے کھانے میں 50 روپے لگنے چاہیے۔ تو اور کیا، مگر تم ہی بتاؤ، ایک لکھ پتی کے یہاں اب 50 روپے سے بھی کم کے باورچی کیا اچھے معلوم ہوں گے؟ اب خود بتاؤ، ایک لکھ پتی کے پاس 50 روپے سے کم کوئی باورچی اچھی بات ہے؟ میں نے طے کر لیا ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ باورچی خانے کا خرچ اگر کفایت سے چلا گیا تو 500 سے بڑھنے نہ پائے گا۔ اگر ہم نے کفایت کی تھوڑی سی
تو کم سے کم 500 روپے تو اس میں لگنے والے ہیں۔ سلیم کہتے ہیں 500 ماہوار سے بڑھنے نہ پائے گا، یعنی کہ منتھلی 500 روپے آپ کا مقصد ہے 500 روپے منتھلی جانا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو عزیز بچوں، ہم آج یہیں تک اس کا مطالعہ کرتے ہیں، کل اس سے آگے کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔